کہ پہلے کی طرح ایک ڈیلے ٹیکٹس بہانے بنائے جاتے ہیں، اور آج وہی ہوا کہ دوسری طرف سے جب پراسیکیوٹر آئے انہوں نے آتے ہی یہ کہا جی کہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہونی چاہیے، یہاں پر وکلاء اور جو صحافی اور دیگر لوگ جو ہیں ان کو باہر نکالنا چاہیے اور اس کے اوپر پہلے ڈیسیژن دیا جائے، بعد میں بیل سنی جائے۔ ہم نے عدالت سے گزارش کی، صدا کی کہ بیل جو ہے وہ ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے اور پہلے بیل کے اوپر سماعت کر لی جائے، اور اگر کسی کو نکالنا ہے آپ نکال دیں، لیکن لیگل ٹیم کی حد تک وہ یہاں پر موجود رہ سکتے ہیں اور آپ بیل کے اوپر سماعت کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ جو ہے وہ جیسے کہ پہلے محفوظ ہوتے ہیں، یہ بھی فیصلہ انہوں نے محفوظ کر لیا، اور اب اس فیصلے کے اوپر جو ہے فیصلہ آنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ سماعت ہو۔ اب فیصلہ آ جاتا ہے، شام میں آتا ہے یا کب آتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہم نے تو اس ٹائم ریکویسٹ کی کہ ابھی جو ہے وہ فیصلہ دے دیا جائے، جو بھی ہونا ہے ہم تیار ہیں ہر طرح سے، اور آرگومنٹس ہمارے سن لیے جائیں ضمانت کے اوپر تاکہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ دوسرے نمبر پر آج اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کے حوالے سے ہماری درخواست تھی، اور جیل مینول کے مطابق فیسلٹیز کو بھی ہم نے صدا کی ہوئی تھی، تو آج معزز عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا اور یہ کہا ہے کہ جو جیل مینول کہتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ اٹک جیل کیسے رکھا گیا یہ عدالت نے بھی آج پوچھا ہے ان سے، اور جب آرڈر تھے اڈیالہ جیل کے اور قانونی طور پر اڈیالہ جیل رکھنا تھا تو آپ نے کیوں ان کو اٹک جیل رکھا؟ تو پراسیکیوشن کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ کوئی ان کے پاس مستند دلائل نہیں تھے اور وہ بے بس نظر آئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 تاریخ سے خان صاحب اس مقدمے میں گرفتار ہیں، یعنی کہ توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتار ہوئے اور اس کے بعد سائفر کیس میں، تو آپ دیکھ لیں کہ اس ایک ایک دن کا حساب کون دے گا جو کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق ڈیل نہیں کیا گیا، انہیں اڈیالہ جیل نہیں رکھا گیا، یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ تیسری چیز، اب اس کے اوپر فیصلہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے بھی محفوظ ہے اور فیسلٹیز بھی پڑھ کر سنائی گئیں، تو وہ بھی ہمیں امید ہے کہ اس مطابق فیصلہ آئے گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آج سمن ہوئے تھے عدالت کی طرف سے کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے، تو کیوں خان صاحب کی تصویر سے ان کی ویڈیو سے ڈر ہے؟ ایک سیکیورٹی کا بہانہ بنایا گیا کہ جناب سیکیورٹی خدشات ہیں اور ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست کا کام ہے سیکیورٹی دینا، شہریوں کی حفاظت کرنا ریاست کا کام ہے، اور انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ سیکیورٹی کے انتظامات کیے جاتے، بلکہ عدالت یہ حکم دیتی کہ انتظامیہ سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بناتے ہوئے ان کو پیش کریں۔ اب ایک بہانہ بنایا گیا ہے، اور یہ بہانہ پہلے بھی بنایا گیا، کبھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا بہانہ بنایا گیا کہ اس کے تحت مقدمہ چل رہا ہے، اور کبھی یہ سیکیورٹی کا بہانہ بنایا گیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی تھی، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کو سمن کیا جا سکتا تھا جو کہ ضمانتیں ان کی خارج ہوئی، اس وقت بھی یہی ہوا، اور آج جب عدالت بلا رہی ہے تو پیش نہیں کیا جا رہا۔ تو میری گزارش یہی ہوگی اعلیٰ عدلیہ سے کہ عمران خان صاحب کو مسلسل جو ہے انصاف سے ڈیلے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ڈیلے کرنا جو ہے انصاف سے انکار کرنے کے برابر ہے، تو لہٰذا ان کی تمام درخواستوں پر جلدی فیصلہ ہو۔ ان کی جو سائفر کیس کے اندر ضمانت ہے، یہ ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے، اس کے اوپر فوراً فیصلہ دیا جانا چاہیے تاکہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ دیکھیں ایف آئی اے کے پراسیکیوٹرز کو جو ہمارے اور آپ کے پیسوں سے بھرتی کیا گیا، جن کا مقصد یہ ہے کہ تمام کیسز عمران خان صاحب پہ جن میں وہ وکالت کر رہے ہیں ان کو ڈیلے کیا جائے، لہٰذا وہ پرانے بہانے آج بھی بنائے گئے، پہلے بھی بنائے جاتے تھے، آج بھی بنائے گئے کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے جو ہے وہ جیل میں زیادہ دیر رکھا جائے، لیکن عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، نہ جھکیں گے، نہ اس قوم کو جھکنے دیں۔ تھینک یو۔